अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान वर्सेस इज़राइल, व्हाट्स रियली गोइंग ऑन। माज़ी करीब में इज़राइल ने ईरान के मल्टीपल टॉप मिलिट्री लीडरशिप को निशाना बनाया है और ईरान बमुश्किल उसका जवाब दे सका है। ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। 1979 से पहले अंडर पहलवी डायनेस्टी ईरान के और इज़राइल के दोस्ताना ताल्लुकात थे और उसकी सबसे बड़ी वजह जो उनका रूलर था मोहम्मद रज़ा पहलवी, वो एक काइंड ऑफ लिबरल पर्सन था। उसकी जो इनिशियल बोर्डिंग की एजुकेशन थी वो स्विट्ज़रलैंड से हुई थी और वहाँ पे इंस्टीट्यूट ली रोज़े से उसने तालीम हासिल की, फ़्रेंच लैंग्वेज सीखी, फ़्रेंच में आर्टिकल्स भी लिखे और फ़्रेंच चीज़ों के साथ उसकी उनसियत और मोहब्बत डेवलप हुई। फिर वो ईरान चला गया, जाके उसने मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल की और कप्तान बन गया ईरानियन मिलिट्री के अंदर। और अपने वालिद की वफ़ात के बाद वो फिर शाह ऑफ ईरान डिक्लेयर कर दिया गया। वो एक लिबरल पर्सन था और उसके इज़राइल के साथ बड़े दोस्ताना ताल्लुकात थे। फिर 1979 के अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ आयतुल्लाह ख़ुमैनी एक ईरानियन रेवोल्यूशन आई, जिसके नतीजे में जो पहलवी डायनेस्टी थी उसको थ्रो आउट करके एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कायम कर दी गई। और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने इज़राइल को अपना एनिमी डिक्लेयर कर दिया कुछ प्रिंसिपल्स की बेस पे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कायद-ए-आज़म ने कुछ प्रिंसिपल की बेस पे इज़राइल को अपना दुश्मन डिक्लेयर किया था कि ये जुल्म करता है, नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है इसने, हम इसको कोई स्टेट ही नहीं मानते। और आज तक हम पाकिस्तान के पासपोर्ट पे ये लिखा हुआ है कि दिस इज़ वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज़ एक्सेप्ट इज़राइल। इन्हीं तरह के कुछ प्रिंसिपल्स की बेस पे जो उनकी लीडरशिप थी आयतुल्लाह ख़ुमैनी की, उन्होंने इसको एक दुश्मन मुल्क डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद कुछ हिज़्बुल्लाह है, एक सियासी जमात है लबनान के अंदर। कहने को तो सियासी जमात है बट इट इज़ अ काइंड ऑफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि डाई हार्ट एनिमी है इज़राइल की। ईरान उसको भी सपोर्ट करता है, मिलिट्री सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करता है। इस वजह से भी इज़राइल ईरान को अपना दुश्मन समझता है। और सबसे बढ़ के 2020 के करीब जब ईरान ने अपने एम्बिशंस को मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया न्यूक्लियर पावर बनने के, तो इज़राइल के भी कान खड़े हो गए और तब से ही उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको सबोटाज करने के लिए। और तब से ही आप देखते आ रहे हैं कि हर साल आपको कोई ना कोई ख़बर मिलती है कि जी ईरान का फ़लाना साइंटिस्ट शहीद कर दिया गया, फ़लाना मिलिट्री लीडरशिप का बंदा शहीद कर दिया गया, जो भी एसोसिएटेड होते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम से। अब कुछ की इवेंट्स हिस्ट्री के डिस्कस करते हैं। 2010 में स्टक्सनेट साइबर अटैक किया गया। मुबैना तौर पर यूएस और इज़राइल ने मिल के इसको डिज़ाइन किया और ये अटैक किया गया नातान्ज़ न्यूक्लियर फैसिलिटी जो ईरान में है उसके ऊपर। जो न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज थी ईरान की, सेंट्रीफ्यूज इज़ काइंड ऑफ सिलेंडर होता है जिसके अंदर जो यूरेनियम गैस है उसको एक पार्टिकुलर स्पीड पे मूव किया जाता है और उसके ज़रिए फ्यूल बनाया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए या न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। अब इस साइबर अटैक के नतीजे में जो वो न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज थी, उनका जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम था जिसको हम सीमन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो ऑटोमेशन का प्रोसेस होता है, उसको इन्फेक्ट कर दिया गया। उसके बाद जो सेंट्रीफ्यूज की जो स्पीड थी, या तो उसको बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया गया या फिर बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया गया। और सबसे बढ़ के ये जितनी भी चेंजेस आ रही थी, ये जो ईरानियन इंजीनियर्स थे वो इसको देख नहीं पाते थे। जो इंटरफेस है वो बिल्कुल एक नॉर्मल रीडिंग शो करता था। इस चीज़ ने जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको सालों पीछे कर दिया और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। और ये दुनिया में पहला एक साइबर अटैक था जिसने फ़िज़िकल डैमेज पहुंचाया है किसी भी मशीनरी को। अदरवाइज़ साइबर अटैक के ज़रिए आप हैक कर लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें से स्टोल कर लेते हैं, बट ये एक पहला अटैक था जिसने फ़िज़िकल डैमेज पहुंचाया किसी भी मशीनरी को। दूसरे नंबर पे असैसिनेशन ऑफ की मिलिट्री लीडरशिप जो इज़राइल ने की और साइंटिस्ट को मारा गया, शहीद किया गया। 2020 की अगर हम बात करें तो दो मेजर इंसिडेंट जो उनके थे, ईरान के चीफ़ ऑफ ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम मोहसिन फ़खरीज़ादे, उनको शहीद कर दिया गया।
اس کے بعد جو ان کے ملٹری لیڈرشپ تھی، جو ان کے قاسم سلیمانی تھے، جنرل قاسم سلیمانی، ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ 2020 کے ایونٹس ہیں، اور گاہے بگاہے اس طرح کے ایونٹس اسرائیل کرتا جا رہا ہے سکسیزفلی۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ان کے آرمی چیف کو شہید کر دیا گیا، اور کتنا پریسائزلی انہوں نے اٹیک کیا۔ شیڈو وار ان سیریا کے اندر چونکہ لبنان اور ایران کا بارڈر آپس میں نہیں ملتا، اور حزب اللہ کو ایران سپورٹ کرتا ہے، تو سیریا میں ان کی کچھ پراکسیز ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی سپورٹ ان تک پہنچاتا ہے، اپنا پیسہ، اپنا ایمونیشن ان تک پہنچاتا ہے۔ تو اسرائیل سیریا میں بھی اٹیک کرتا رہتا ہے تاکہ ان کو روکا جا سکے، تاکہ ان کی جو ہے وہ پائپ لائن کو توڑا جا سکے ایران کی اور لبنان کے اندر جو حزب اللہ ہے ان کی۔ اب سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ وائی اسرائیل از سو سکسیزفل۔ جتنے ہم نے انسیڈنٹس کی بات کی، یہ اسرائیل اتنا سکسیزفلی ان کو کنڈکٹ کیوں کرتا جا رہا ہے؟ کیوں ایسے کیوں ہے؟ آپ بھی اپنی رائے دیجیے گا، میں اپنا پرسپیکٹیو شیئر کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، جو موساد ہے اسرائیل کی، وہ ہائیلی فنڈڈ ہے، اور وہ بہت اندر تک انفلٹریٹ کر چکی ہے ایران کے اندر۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک بلڈنگ کے اندر، ایک اپارٹمنٹ کے اندر، صرف اس اپارٹمنٹ کو ہٹ کیا جائے جس کے اندر ان کا آرمی چیف ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت اندر تک انفلٹریٹ کر چکے ہیں ایرانین انٹیلیجنس کے اندر، اور اس سے یہ بھی چیز ظاہر ہوتی ہے ان کے اندر بھی کوئی ایک ڈیوائڈ ہے جو انہیں بڑی پریسائز انفارمیشن دیتا ہے، اور وہ پریسائزلی ان ٹارگٹس کو اچیو کر لیتے ہیں۔ سیکنڈ چیز جو ہے وہ ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ۔ ٹیکنالوجیکل ایج حاصل ہے اسرائیل کو۔ فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں ایئر فورس کی، اسرائیل اور ایران کی ایئر فورس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ ایران کے پاس پرانے جہاز ہیں، اور وہ صرف ایک خانہ پوری ہے، ان سے وہ لڑ نہیں سکتے۔ وہ سینکشنز کی وجہ سے نئے جہاز بھی نہیں خرید سکتے، انجنز بھی نہیں خرید سکتے، پارٹس بھی نہیں خرید سکتے، ان کو اپ گریڈ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ایران، جو اسرائیل کی ایئر فورس ہے، وہ ایک ون آف دا موسٹ ڈیولپڈ ایئر فورس ہے۔ اسی طرح باقی جو سائبر ویپنز ہیں یا باقی چیزیں ہیں، ٹیکنالوجیکل ایج کلیئرلی اسرائیل کو حاصل ہے اس چیز میں۔ ایران بہت پیچھے ہے اس سے۔ تیسری چیز جو ہے وہ الائنس ہے۔ فار ایگزامپل جو اسرائیل ہے، وہ بے شمار اس نے ظلم ڈھایا، غزہ کے اوپر، ایران کے اوپر حملہ کر دیا، لیکن اس کی جو بیکنگ ہے، جو یو ایس سے اور ویسٹ سے، وہ کنٹینیوسلی ہے۔ فائنینشیل سپورٹ بھی ملتی ہے، ملٹری سپورٹ بھی ملتی ہے، پیسہ بھی ملتا ہے، اور ایک ایموشنل سپورٹ بھی اسرائیل کو حاصل رہتی ہے ویسٹرن کنٹریز سے اور یو ایس سے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم ایران کو دیکھیں تو کوئی بھی مسلم ملک مذمت تو کر دیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا، کوئی سپورٹ اس طرح سے کھلا کے نہیں کی جاتی جس طرح کہ اسرائیل کو کی جاتی ہے۔ تو اس میں بھی ایران بہت پیچھے ہے، اپنی الائنس اس کی اسٹرانگ نہیں ہے اپنے مسلم برادر ممالک کے ساتھ، اور رشیا اور چائنا کے ساتھ بھی انڈائریکٹلی تھوڑی بہت سپورٹ ہے، بٹ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح یو ایس بیک کرتا ہے اسرائیل کو۔ لاسٹ چیز جو ایران میں اپنی بھی کچھ پرابلمز ہے، ولنریبلٹیز ہیں، میں نے جیسے بات کی پہلے نمبر پہ کہ ان کے اندر بھی کچھ ٹریڈرز ہیں جو ان کو انفارمیشن دے دیتے ہیں اسرائیل کو، تو ان کے اندر بھی ایک ڈیوائڈ ہے۔ تو یہ کچھ پرابلمز ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکس سسٹم ہے۔ اب ریسنٹلی کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ ایک نیک ٹو نیک ٹٹ فار ٹیٹ کی صورتحال ہے۔ اسرائیل جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، وہ ٹاپ لیڈرشپ کو بھی مار رہا ہے، وہ ان کا جو گیس ریفائنریز ہیں ان کو بھی ہٹ کر رہا ہے، نیوکلیئر سائٹس کو بھی ہٹ کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ایران ہے وہ اپنا پورا زور لگا رہا ہے، لیکن یہ 5% بھی نقصان نہیں پہنچا پا رہے اسرائیل کو جو اسرائیل نے ایران کو پہنچایا ہے۔ اس کے پیچھے جو ریزنز ہیں ہم نے بات کی، ڈیو ٹو لیک آف ٹیکنالوجی، لیک آف الائنس، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب اس کی فیوچر آؤٹ لک کیا ہے مستقبل میں؟ اب کیا اس کا نظر آ رہا ہے؟ میرے نزدیک تو دو قسم کی فیوچر آؤٹ لک ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو ایک نیک ٹو نیک وار شروع ہو جائے، ڈائریکٹ وار شروع ہو جائے جس طرح رشیا اور یوکرین لڑے ہیں، بٹ یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ ایران اور اسرائیل کا درمیان میں بارڈر کوئی نہیں ہے۔ جانا پڑتا ہے عراق کے ذریعے یا پھر اردن کے ذریعے، تو اس طرح سے ڈائریکٹ وار تو نہیں ہو سکتی۔ تو دوسرا جو ہے وہ
کنٹینمنٹ آف ایران کا جو طریقہ جو اسرائیل نے اپنایا ہوا ہے پچھلی دہائیوں سے، کہ وہ سائبر اٹیک کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ شیڈو وار کرتے ہیں، اور اس ذریعے سے اس کو بس ڈیمیج پہنچاتے جا رہے ہیں. تو اس کو کنٹینیو کیا جائے، اس کے چانسز زیادہ ہیں کہ شیڈو وار کنٹینیو رہے گی، دونوں میں کولڈ وار جو چل رہی ہے وہ کنٹینیو رہے گی. کوئی ڈائریکٹ کانفرنٹریشن مجھے اس طرح سے نظر نہیں آ رہی ڈیو ٹو سیورل ریزن. سب سے بڑی ریزن تو یہ ہے کہ ان کا آپس میں کوئی ڈائریکٹ بارڈر نہیں ہے. وائلڈ کارڈ اس کے اندر آ سکتا ہے، جو کہ نیتن یاہو نے بھی ایک اپنی ٹویٹ میں کیا کہ ایرانیئنس کے پاس یہ بہترین موقع ہے کہ وہ ایک رجیم چینج آپریشن کر دیں، کوئی ریولیوشن کر کے اس رجیم کو ہی ہٹا دیں، کیونکہ ان کے اندر بھی ایک ڈیوائڈ ہے، ان کی عوام میں بھی تھوڑی پاپولیرٹی کم ہے. تو ان کی رجیم چینج کو کیا جا سکتا ہے، رجیم چینج آپریشن کیا جا سکتا ہے، جس طرح باقی ڈیولپنگ کنٹریز میں امریکہ کرتا ہے. یہ پاسبلٹی ایک وائلڈ کارڈ پاسبلٹی ہو سکتی ہے، یا پھر ایران کے اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہو جائیں، مسلم امہ اکٹھی ہو جائے، پھر کچھ چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. یا پھر یو ایس میں الیکشن ہو جائیں، کوئی ایسی گورنمنٹ آ جائے جو کہ نیوٹرل ہو، وہ اسرائیل کو اس طرح سے سپورٹ نہ کریں. تو کچھ وائلڈ کارڈز ہو سکتے ہیں، بٹ کچھ کہا نہیں جا سکتا. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جائے گا مستقبل قریب میں؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.